السلام علیکم محترم ناظرین، ایک بار اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ میں نے تمہیں انسانوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے مقرر کیا ہے اور تم بے شمار انسانوں کی روحیں روزانہ قبض کرتے ہو، کبھی انسان کی روح قبض کرتے ہوئے تجھے کسی پہ رحم آیا ہے؟ تو جواب میں ملک الموت نے فرمایا کہ جی ہاں، ترس آیا ہے۔ اللہ عز و جل نے پوچھا کہ کس پر ترس آیا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھ کو 2 آدمیوں پہ ترس آیا ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ وہ 2 آدمی کون ہیں جن پر تجھ کو ترس آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ ایک سمندر میں ایک جہاز جا رہا تھا کہ اس دوران طوفان آ گیا اور لوگ ڈوبنے لگے۔ کچھ لوگ جنہوں نے تختوں کا سہارا لے رکھا تھا وہ بچ گئے۔ ان میں سے ایک عورت جو کہ حاملہ تھی وہ بھی کسی طرح ایک تختے پر سوار ہو گئی اور کنارے کی طرف جانے لگی۔ اسی دوران سمندر کے بیچوں بیچ میں اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کا حکم آیا کہ ماں کا روح قبض کر لو۔ میں نے سوچا کہ بچہ ابھی اس دنیا میں آیا ہے، اس کا نہ کوئی گھر ہے، نہ ماں نہ باپ اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ اس کی ماں تھی، اس کی بھی روح قبض کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ مجھے اس وقت اس بچے پر بڑا ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس کے علاوہ تمہیں کس پہ رحم آیا؟ جواب میں ملک الموت نے کہا کہ دنیا میں ایک بادشاہ تھا، اس نے اس دنیا میں ہی ایک جنت بنائی تھی اور اپنی زندگی بھر کا سرمایہ اس پر لگا دیا تھا۔ اس نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ جب تک یہ جنت مکمل نہ ہو جائے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد جب جنت بن کر تیار ہو گئی، اس وقت اس نے اپنا ایک قدم اندر رکھا اور دوسرا قدم باہر تھا، تو اس وقت مجھے یہ حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ اس وقت مجھے اس شخص پر بڑا رحم آیا کہ بھلے وہ آدمی گنہگار تھا مگر اس نے کس قدر مشقت اور محنت کے ساتھ اپنے لیے ایک جنت بنوائی تھی۔ کم از کم ایک بار وہ اس جنت کو دیکھ لیتا اور اس کو اپنی محنت کا صلہ مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تم نے ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ رحم کھایا ہے، اس لیے کہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو تم نے تختے پر تیرتا ہوا دیکھا تھا، اور اس کی ماں کی روح قبض کرتے وقت تم نے اس بچے پہ رحم کھایا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جو بادشاہ بن گیا اور تم کو اس کی روح قبض کرتے وقت دوبارہ اس پہ رحم آیا۔